وہ شادی بیاہ کے حوالے سے بھائی نے ایک سوال ہم سے پوچھا ہے کہ نکاح کے موقع پر ایجاب و قبول صرف ایک ہی دفعہ کافی ہے یا 3 دفعہ کروانا ضروری ہے؟ اور ساتھ ہی انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ کیا نکاح خان لڑکی سے جا کر بھی ایجاب و قبول کروائے گا؟ وضاحت فرما دیں۔ ایجاب و قبول تو صرف ایک ہی کا مرتبہ ہے، زیادہ مرتبہ نہ حدیث میں آیا نہ فقہ میں، کہیں نہیں، صرف لوگوں نے اپنی طرف سے یہ رواج جاری کر رکھا، کسی مسلک میں نہیں ہے کہ بار بار پوچھا جائے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا، انہوں نے کہا یار کوئی بھی اقرار ہو دین میں تو ایک ہی مرتبہ، زیادہ کی کہیں نہیں حکم، نہ کوئی اس کا کہا گیا، تو اس لیے ایجاب و قبول ایک ہی بار۔ آپ پوچھ رہے ہیں اس نے ایجاب کے بعد قبول کہہ دیا تو ٹھیک ہے۔ دوسری بات جو پوچھی گئی ہے کہ نکاح خان جو ہے وہ لڑکی سے بھی پوچھے ایجاب و قبول کے برائے، ایجاب و قبول نہیں، دونوں سے کروایا جاتا ہے، ایک سے ہوتا ایجاب، ایک سے ہوتا قبول۔ یہ ایجاب و قبول دونوں سے نہیں، ایک فریق ایجاب کرتا ہے، دوسرا قبول کرتا ہے۔ جو بھی پہل کرے گا، اگر لڑکا یہ کہہ دے کہ میں تیرے ساتھ اس حق مہر پر نکاح کرنا چاہتا ہوں، یا عالم اس کی طرف سے ہے کہ بیٹا، اور لڑکی سے کہ وہ اس مہر پر تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے، یہ پیشکش ہوگی قبول ایجاب، اور لڑکی نے بھی آگے سے کہہ دیا میں نے قبول کیا، ٹھیک ہو گیا۔ لڑکی کی طرف سے اگر کہیں کہ بیٹا فلاں لڑکی کا نکاح اس مہر پر تیرے ساتھ کیا، یہ ایجاب ہوگا۔ جو پیشکش ہوتی ہے نا، یہ ایجاب۔ جو فریق کہے گا، لڑکا یا لڑکی، بعد میں جو بولے گا کہ میں نے قبول کیا، وہ قبول، ایجاب و قبول تو ہوگا تو دونوں فریقوں سے، کیونکہ نکاح کے فریقین جو ہے لڑکا لڑکی دونوں ہے نا۔ تو اس کا یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے کہ عالم جائے اور جا کے لڑکی سے پوچھ لے کہ یہ مہر ہے، اس لڑکے سے تیرا نکاح کر رہا ہے، تو اس نکاح کی مجھے اجازت دیتی ہے۔ وہ اگر کہہ دے گی تو ایجاب ہو گیا۔ پھر بچے سے آ کر کہہ دے گا، اگر لڑکے سے پہلے پوچھ جائے اور اس سے جا کر بعد میں پوچھ لے تو ایجاب لڑکے کی طرف سے، قبول اس نے کر لیا، دونوں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ پوچھنا ضروری ہے، اور عالم اگر نہیں جائے گا تو پھر وکیل جائے گا، اس کا والد یا جس کو وکیل بنایا وہ 2 گواہوں کے ساتھ جائے گا بچی کے پاس، اس سے پوچھے گا کہ یہ مہر ہے، فلاں لڑکے سے تیرا نکاح کر رہا ہے، تیری طرف سے یہ اجازت سے منظوری ہے، وہ کہے گی تو پھر آ کر وہ اس عالم کو کہے گا۔ حق تو ہے کہ جو پوچھ کر آئے وکیل ہی نکاح پڑھے، اصل تو یہ ہے وکیل ہی پڑھے، اگر وکیل کی بجائے دوسرا پڑھے ہے تو کام خراب۔ اس کو کہتے ہیں نکاح فضولی، کہ عالم کو کیا اختیار ہے، نہ اس نے وکیل بنایا، اس کو یہ کیوں نکاح کر رہا ہے؟ جو مختار بنایا وہ تو اور ہے، باپ ہے یا جس جو پوچھ کر رہا ہے اس کو وکیل مختار، عالم کو تو مختار بنایا نہیں، کوئی اختیار نہیں دیا۔ مگر یہ صرف اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جائز ہو گیا کہ یہ نکاح فضولی جو ہے کہ ایک فالتو آدمی کر رہا، کہ چونکہ بچیاں بعد میں خوشی سے جاتی قبول، تو پتہ چل گیا کہ ضمناً اس نے یہ کہہ دیا کہ بے شک تو کسی آگے جا کر کہہ دے دوسرے کو، وہ بھی کر دے، یعنی اپنے وکیل کو اس نے اختیار دے دیا ہے کہ یہ کسی دوسرے کو بھی کہہ سکتا، ورنہ اصل اختیار تو صرف وکیل کو ہے کہ وہ نکاح کرے۔ تو مگر یہ رواج کے تحت ہے کہ بچیوں کو اور لوگوں کو اتنے گہرے مسائل کا پتہ نہیں، یہی سمجھا جاتا ہے وکیل پوچھا، عالم نے اس سے پوچھ لیا کہ میں کر دوں نکاح، اس نے وہ اختیار اس کو منتقل کر دیا۔ ورنہ جو ہے نا باریک قانونی بات وہ تو یہ ہے کہ لڑکی سے پوچھا جائے کہ کیا تم مجھے اجازت دیتی ہے کہ میں کسی اور کو اگر کہوں تیرا نکاح پڑھائے تو پڑھا سکے، ہاں یہ اختیار لے کر آئے کہ کسی اور کو بھی میں وکیل آگے کر سکتا ہوں، جو صحیح قانونی پوزیشن ہے۔ مگر چونکہ رواج اور عرف عام میں پتہ ہی ہے کہ عالم کو یہ جا کر کہے گا، اس لیے وہ ایجاب و قبول عالم بھی کرا دے تو قبول کیا جائے۔ اچھا مولانا، اس کے ساتھ چھوٹا سا پوچھا سوال تو دونوں سے جاتا ہے، لڑکی سے بھی پوچھنا چاہیے۔ اگر ایک ہی دفعہ پوچھا جائے کہ بھی اتنے حق مہر کے عوض آپ کا نکاح فلاں کے ساتھ کیا جاتا ہے اور بندہ کہہ دے کہ قبول ہے، بس یہی کافی، پھر دوبارہ نہیں پوچھنا چاہیے۔ نہیں تو عموماً نکاح کے موقع پر تو یہی ہوتا ہے کہ وہ 3 دفعہ پوچھتے ہیں۔ یہی تو طاہر صاحب پوچھنا چاہیے، یہ علماء اہل حدیث سے بھی اور ان فقہ والوں سے بھی نکالو نا کوئی کتاب، چھوٹی موٹی کوئی نکالو جہاں لکھا کہ کئی بار اقرار کرایا جائے۔ ایجاب و قبول تو ایک ہی مرتبہ واحد، ایک بار، ایک دفعہ جو کہہ دیا وہ